تستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسے بندے کی کہ جو کسی کی ملکیت ہے، لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ من رزقنا ہو، جس کو ہم نے رزق عطا کیا ہے، منا اپنی جانب سے، رزقا حسنا، بہت عمدہ رزق، فهو ينفق منه سرا وجهرا، پس وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ هل يستوون، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، ساری حمد سارا شکر اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثل رجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر۔ اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے گمراہی اور ہدایت اور اللہ اور بندے کا فرق جو ہے واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے، ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی سملیرٹی جو ہے بظاہر نظر بھی آئے تو حقیقتاً سملیرٹی نہیں ہوتی، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیٹیگری کا فرق ہوتا ہے، کلاس کا فرق ہوتا ہے، نیچر کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ اور بندہ، ان دونوں میں یعنی پولر اپارٹ جو ہے ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان، تو ان دونوں کو ایک جگہ نہ لے کر آؤ۔ اللہ اپنے بندوں میں سے بعضوں کو برگزیدہ کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، رزق میں فضیلت دیتا ہے یا دین کے اندر فضیلت دیتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود العبد عبد و ان ترقا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے خواہ جتنی ترقی کر لے، والرب رب و ان تنزل، اور رب رب ہی رہتا ہے خواہ وہ اپنی شفقت اور مہربانی کے ساتھ کتنا ہی نیچا کیوں نہ آ جائے۔ وضرب اللہ مثل رجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے دو آدمیوں کی، جن میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں بھی جاتا ہے لا یأتی بخیر، کوئی خیر برآمد اس سے نہیں ہوتا۔ حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے وہ اور ایک دوسرا شخص، ومن یامر بالعدل، اور جو عدل کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں اللہ ہی کے علم میں ہیں، اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کا ہے سب کچھ جو چھپا ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کا ہے، آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اور قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا اللہ کے لیے، وَهُوَ أَقْرَبُ، بلکہ اس سے بھی جلد تر ہے اللہ کے لیے، جب وہ حکم دے گا تو آنے واحد میں قیامت آ جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے ارحام سے اس حال میں کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے بنا دیے کان، آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین۔ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، بظاہر انہیں کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہوتی سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں۔ اب سب نوٹ کرتے چلے جائیے، جو تمام آئے تھے کل، قوم یسمعون، قوم یتفکرون، قوم یعقلون، قوم یؤمنون اور قوم یذکرون بھی آج آ گیا، وہ سب باری باری آ رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں ان کے لیے جو مانتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ ہی نے پیدا کیا تمہارے لیے، اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے تمہارے گھر، سکنن تمہاری سکونت کے لیے۔ وجعل لکم من جنود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے بنائے چوپایوں کی کھالوں میں سے گھر، تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا اثاثا و متاعا الی حین۔ وہ چوپائے ان کی کھالوں سے تمہارے لیے گھر بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر میں اور گھروں میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے
تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک تمہیں کام دیتی ہیں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر سرابیل تقیکم باسکم. اور اللہ ہی نے تمہاری آرام کے لیے بہت سی چیزیں بنائیں، بہت سی چیزوں کے سائے بنائے، اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے بہت سی چیزوں کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں، اور کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو تمہیں جنگ میں محفوظ رکھتے ہیں، یعنی ذرا بختریں. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرمانبردار ہو جاؤ. فإن تولوا، پس اگر تم نے منہ پھیرا، فإنما علیک اگر انہوں نے منہ پھیرا، فإنما علیک البلاغ المبین، تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمت کو خوب پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون، اور ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، ناشکروں پر مشتمل ہے. ویوم نبعث من کل امۃ شہیدا، اور جب ہم مبعوث کرتے ہیں ہر امت میں ایک گواہ. ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور پھر نہیں اجازت دی جائے گی بولنے کی کافروں کو، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب دیکھا ظالموں نے عذاب کو، یعنی جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے اس میں تخفیف نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے شریکوں کو، قالوا کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، کہیں گے اے رب ہمارے یہ ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو ان کی طرف وہ کلام کو مسترد کر دیں گے، واپس لوٹا دیں گے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن اللہ کے سامنے سب سرنگو ہو جائیں گے، اور جو جھوٹ وہ اللہ پر باندھا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، تو ہم بڑھا دیں گے ان پر عذاب بما كانوا یفسدون، ان کی فساد کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا، اور جس دن ہم مبعوث کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ہم آپ کو بنائیں گے گواہ ان پر. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے اور بشارت و خوشخبری بھی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے اقربا کو کچھ دینے کا. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، نافرمانی سے اور سرکشی سے. بے حیائی سے، نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّہِ، اور پورا کرو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو. اذا عاہدتم، جب تم اس سے معاہدہ کرو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور اپنی قسموں کو مت توڑو، بعد توکیدہا، ان کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، جبکہ تم اللہ کو اس پر نگہبان مقرر کر چکے ہو، ضامن بنا چکے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. فلا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اور مت ہو جاؤ اس عورت کی مانند کہ جس نے سود کاٹا، من بعد قوۃ، بڑی محنت کے بعد،
نقضت غزلہا من بعد قوت انکاسا، جس نے تار تار کر دیا اپنے سوت کو، من بعد قوت انکاسا، اس کو بڑی محنت اور قوت کے ساتھ کاٹنے کے بعد۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں میں آپس میں بات کا ذریعہ بنانے لگتے ہو، ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے، یعنی اپنی بات کو زیادہ ایمفسائز کرنے کے لیے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ ولا یبینن لکم یوم القیامۃ، ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، تاکہ ظاہر کر دے وہ تمہارے لیے قیامت کے دن وہ چیزیں کہ جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، لجعلکم امۃ واحدۃ، تو تمہیں ایک ہی گروہ بنا دے۔ ولکن یضل من یشاء، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے راہیاب کرتا ہے۔ ولتسألن عما کنتم تعملون، اور تم ضرور بالضرور پوچھے جاؤ گے اپنے اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اس بات کا ذریعہ، دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم، آپس میں اپنی قسموں کو اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو خود اللہ کے راستے سے روکو، اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، پھر تم کو اللہ کے بڑے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو اللہ کے وعدے کو تھوڑی قیمت کے عوض۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ بھی دل پر لکھنے والی آیات میں سے ہے، انڈر لائن کیجئے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ورد کیجئے اس آیت کا، ہم سب ورد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ بات وہ ہے کہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتی۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی۔ اجرہم، ہم لازماً ان کی اجر ان کو عطا کریں گے جنہوں نے صبر کیا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت بہتر بنا کر ان کے اعمال کے بدلے کے مقابلے میں۔ من عمل صالحا، یعنی ایک تو ہے کہ جو ان کے اچھے عمل کا ڈیو بنتا ہے اجر، تو اس سے بھی آسن، یعنی اپنی طرف سے مزید اس میں فضل شامل کر کے ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبۃ، جس نے بھی اچھا عمل کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، فلنحینہ حیاتا طیبۃ، تو ہم اس کو بڑی عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کے اعمال کے بہت ہی عمدہ اجر عطا فرمائیں گے، ان کے عملوں سے بھی زیادہ اچھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ وہ آیت جس کا پہلے دن میں نے ذکر کیا تھا، حوالہ دیا تھا، نوٹ کر لیجئے، انڈر لائن کیجئے اس کو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب بھی قرآن پڑھو تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ انما سلطانہ، بے شک اس کا زور تو اس پر چلتا ہے، علی الذین یتولونہ، کہ جو لوگ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں کسی آیت کو کسی آیت سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ کیا وہ نازل فرمائے۔ قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، کہ بے شک تم تو جھوٹ باندھ رہے ہو، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
قل نزلہ روح القدس، کہو کہ نازل کیا ہے اس کو روح القدس نے، من رب کا، تیرے رب کی جانب سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ قدم جمائے اس کے ذریعے سے اہل ایمان کے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ، اور جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں وہ اجمی ہے، یعنی کفار کا ایک قول ہے کہ کوئی ایک اجمی غلام اس نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جو اس کو ڈکٹیشنز دیتا ہے اور اس کو آگے پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے پھر ہم پر یہ آ کر روب ڈالتا ہے۔ تو فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ فصیح عربی زبان ہے، لسان عربی مبین، اور یہ بڑی صاف، فصیح، ستھری اور اعلیٰ درجے کی عربی زبان ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں راہیاب نہیں فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب کذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جس نے اللہ کی ناشکری کی یا اللہ کا انکار کیا اس پر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ اس کو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ، اور اس حال میں بھی اس کا دل مطمئن ہو بالایمان، ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، بلکہ وہ دل جو دل کھول کر کفر کرے، اس کے مقابلے میں وہ دل کہ جو دل کھول کر کفر کرے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہیاب نہیں فرماتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر مہر کی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور وہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کو فتنے میں مبتلا کیا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت غفور الرحیم ہے، یعنی پہلے جو کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں اگر وہ یہ روش اختیار کر لیں کہ توبہ کر لیں اور پھر ہجرت اختیار کریں اور پھر اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ جہاد کریں، پھر جو آئے اس پر صبر کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، اب یہ ذرا تھوڑا سا رنگ بدل گیا، اب یہ آخری دو رکوع آ گئے، تب اس میں ذرا وہ ایک مضمون جو پہلے چل رہا تھا اس کے بعد اب یہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہوں گے، اور ذرا انداز بھی تیکھا بھی ہو جائے گا اور بڑا دلچسپ بھی ہو جائے گا۔ یوم تاتی، اور آخرت کا ذکر اب اس میں شامل ہو جائے گا، نوٹ کیجئے گا۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر شخص آئے گا اپنی جانب سے مدافعت کرتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر نفس کو پورا دے دیا جائے گا بدلہ اس کے عمل کا جو کچھ اس نے کیا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتی رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ عذاب لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی کہ جس کے رہنے والے مطمئن تھے اور ہر طرف سے انہیں وافر رزق آ رہا تھا، پھر انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی، اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کی، تو اللہ نے ان کو بھوک کا لباس اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، ان کی حرکتوں سے جو وہ کیا کرتے تھے اس کی بنیاد پر، ناشکری کی روش۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور ان کے پاس آیا رسول منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس ان کو عذاب نے پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا،
بس کھاؤ اس میں سے جو کچھ ہم نے اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے حلال اور طیب، واشکروا نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اس نے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت حرام کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی حالت اضطرار میں ہو، یعنی بالکل ناچار ہو جائے، جان نکلنے کو آ جائے، بشرطے کہ غیر باغن، اس میں بغاوت نہ ہو، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے بڑھے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بس اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، یہ دنیا میں تھوڑا سا تو سامان ہے جو وہ لیتے ہیں آخرت کو چھوڑ کر، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں کے لیے، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے حرام کر دیا تھا وہ سب کچھ جو ہم اس سے پہلے آپ پر بیان کر چکے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی بلکہ وہ خود اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، ابھی توبہ کا مضمون پھر آیا اپنی پوری شان کے ساتھ، جیسے پہلے آیا تھا سورہ نساء میں، ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر بے شک تیرا رب تو ان لوگوں کے لیے جو برائی کر بیٹھے جہالت میں، لا علمی میں یا جذبات میں آ کر، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا رب تو اس کے بعد بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وہ پھر یاد کیجئے، میں نے آپ کو وہاں جو مشہور شعر بھی سنائے تھے فارسی کے، ایک ربائی بھی، بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ درگاہ نو امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ اور یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ آپ دور کی کوئی کوڑی لائیں کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو 100 دفعہ توبہ توڑے گا اور 100 دفعہ غلطی کرے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم سے غلطیاں تو بار بار ہونی ہیں، 100 دفعہ توبہ کریں گے پھر بھی ہم سے غلطی ہوگی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا یہ دروازہ کھلا نظر آئے گا تو ہم بغاوت کی طرف انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ تو ہر دم انسان توبہ کرے، تائب ہو جائے، پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ کرے، پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ کرے، لیکن غلطی کرتے ہوئے اس کی نیت نہ ہو کہ ٹھیک ہے اب توبہ کی تسبیح میں پھر تسبیح کر لوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح کہ اب یہ کڑوا گھونٹ بھر لو پھر میں توبہ کر لینا، یہ کیفیت نہ ہو۔ ہاں، ہر دفعہ جب توبہ کرے تو اپنی طرف سے ارادہ یہی ہو کہ بس آئندہ نہیں کروں گا، بس آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے رفتہ رفتہ اس کو نیکی کی طرف قریب سے قریب تر لے جائے گا۔ تو ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ان ابراہیم، اب آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے آخری رکوع میں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، قانتا للہ، اللہ کے انتہائی فرما بردار، حنیفاً یکسوئی کے ساتھ، ولم یکن من المشرکین، اور میرا یہ بندہ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھا۔ اب یہ کون سا شرک تھا جس کے بارے میں حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے؟ ہمیں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں، وہ کون سا شرک ہے؟ یعنی شرک فی المحبت، وہ جو خلیل کے لفظ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خلیل دوستی کی وہ شکل ہے کہ جس میں انسان ہر اعتبار سے یکسو اور خالص ہو کر اللہ کا بن جائے، وہ خلت۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شان ہے کہ ثابت کیا انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، کہ نہ انہیں گھر بار عزیز تھا، نہ انہیں بیوی بچے عزیز تھے، نہ انہیں والدین عزیز تھے، نہ انہیں اپنی بستی عزیز تھی، صرف عزیز تھا تو وہ ایک اللہ۔ وہ جو کہا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی میں نے اپنے دل کو، اے اللہ تمام تمنائیں اور خواہشیں اور مرادیں جو ہیں
وہ میں نے نکال دی ہیں، دل کو صاف کر لیا تیرے لیے، تو اب تو آجا، میں نے اپنے دل کو تیرے لیے خالی کر لیا، تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی واقعتاً، ویسے تو عام انسانوں کے لیے تو یہ چیز جو ہے ایک پھڑ سے زیادہ نہیں ہے کہ میں نے خالی کر لیا، لیکن اگر اس کا کوئی مصداق ہو سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہی وہ ٹریبیوٹ ہے جو علامہ اقبال نے انہیں پے کیا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویر۔ اپنے اندر انسان جھانکے، کتنا ہی وہ حاجی بنتا پھرے، کتنا ہی وہ اللہ والا کلیم کرتا پھرے اور لوگوں کو امپریس کرتا پھرے، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہوں، لوگ جو ہیں اس کا جھوٹا پانی پینے کے لیے ترس رہے ہوں، لوگ اس کے پاؤں دھو دھو کر پینے کے لیے ترس رہے ہوں، لیکن ذرا اپنے اندر جھانکے کہ میں کیا ہوں۔ حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، کہ کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہ رہا ہے، کس طرح اسے خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں بڑے میرے پرستار ہو رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ کتنا بجائے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے یہ سب اللہ کا فضل ہے، واقعی اسے اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے۔ کسی کو اس کے دعا دینے سے شفا ملتی ہے، یا اس کی دوا دینے سے، ڈاکٹر ہے تو اس کی دوا سے شفا ملتی ہے تو فوراً پھولے سے، یعنی خوشی سے پھولے نہیں سماتا، فوراً اپریشیٹ کرتا ہے، ہاں جی بس۔ صاف کہنے کی بات یہ ہے کہ شفا بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں نے تو اللہ نے جو مجھے سمجھ دی ہے اس کے مطابق میں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ تمہارے جسم کو کچھ ہلایا تھا اور کوئی تمہیں ایک پڑیا دی تھی باندھ کے، باقی شفا میرے پاس نہیں ہے۔ شفا وہی شافی ہے، شفا دینے والا ہے۔ کسی کو دعا دینے سے کسی کو کچھ مل گیا، اس نے آ کر تعریف کی، جی بس اب بس کام بن گیا میرا آپ کی دعا سے، اس وقت انسان پھولے نہ سمائے، اور بلکہ اس کو یہ کہے کہ نہیں بھائی شفا میرے پاس نہیں ہے، میں تو خود بندہ ہوں، مانگنے والا ہوں، میں نے اس سے مانگا تھا، میں اس کا بندہ ہوں، محتاج ہوں، مالک کا کام ہے وہ دے یا نہ دے۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو یہ جو کیفیت ہے انسان کی کہ واقعتاً انسان کا یقین یہ بن جائے کہ بس میرا کام تو کچھ ادھر ادھر سے کچھ ہاتھ ہلانا ہے، یہ اس نے حکم دیا کہ میں ہاتھ ہلاؤں، لیکن جو کچھ مجھے مل رہا ہے وہ میرے ہاتھ ہلانے کی وجہ سے نہیں مل رہا، وہ اللہ مجھے دے رہا ہے۔ یعنی ان دونوں کو بیک وقت لے کے چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک ہے کہ انسان سمجھے کہ اللہ دینے والا ہے، کہ بیکار ہو کے بیٹھ جائے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہمارا دین۔ تو ہاتھ ہلانا، اٹھ کر نکلنا، رزق کی تلاش کرنا، یہ جو ہے یہ ایک ضروری ہے جب تک میسر نہ ہو۔ اور اگر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بنیادی ضرورتیں جو انسان کی اس کی پورے ہونے کا اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے، تو ایک حقیقی مومن کے لیے اس سے بیونڈ جو ہے وہ اور تلاش کرنا پیسے کی اور دنیا کی، یہ جو ہے ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ عام مسلمان کے لیے جائز ہے، ایک عام مسلمان کے لیے حلال و حرام کے وہ قواعد ہیں، حلال ذریعے اگر وہ تلاش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، مسلمان کی طرح وہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایمان جیسی اعلیٰ جو لیول ہے اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے تو پھر ایمان کا اعلیٰ لیول جو ہے اس کو تو ایک ہی تقاضا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے کہ دل میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ اگر محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخرت آنے والی ہے تو بس آنے والی ہے، اگر حضور نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر تم جان و مال یہاں لگاؤ گے تو آئی اسٹینڈ گارنٹی کہ میں تمہیں وہاں دلواؤں گا، تو یقین ہو کہ مجھے اس سے کئی گنا بہتر ملے گا۔ یہاں میں دن رات ایک کر کے کیا کروں گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ سی سائڈ پر لانگ آئلینڈ میں ایک مکان بنا لوں گا، لیکن کب تک زندہ رہوں گا اس مکان میں؟ ہاں، حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسے باغات میں ایسا گھر دلاؤں گا جو فلی فیسیلیٹیٹڈ ہوگا کہ جو مانگو گے فوراً حاضر کر دیا جائے گا، جو چاہو گے مل جائے گا، اور اس میں اپارٹمنٹ جو ہوگا رہنے کا، اس کے گرد باغات ہوں گے، اور اس کے نیچے پانی ہوگا، لو لیول پر جو ہے وہ پانی چل رہا ہوگا، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو وہ گھر جو ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گارنٹی ہے اس کے لیے۔ حضور کی صداقت کا تقاضا، حضور کی صداقت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اب واقعی اپنا سب کچھ جو ہے اس راستے میں لگا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن کہتا ہے کہ وما کان من المشرکین یا ولم یکن من المشرکین، کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، تو ہمیں ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا شرک ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تو وہ کسی بت کو سجدہ کرنا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کو توفیق دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا کیا کمال ہوا کہ ان کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے؟
ان کا شرک جو ہے وہ بہت اونچے لیول کا، وہ توحید کا وہ جو لیول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت اونچا لیول ہے کہ واقعتاً دل میں کوئی تسمہ غیر اللہ کی محبت کا باقی نہیں رہتا۔ تصور تو کیجیے نا، بات کہنا بہت آسان ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، بیوی بچے کو چھوڑ دو، میرا حکم ہے چھوڑ دیے، اور قربان جائیے ان کے بھی۔ جب صرف اتنا سوال کیا تھا حضرت ہاجرہ نے کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہ اچھا اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ بیٹے پہ بھی قربان جائیے کہ سمجھدار بیٹا ہو، ٹین ایجر ہو، باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ میں شریک ہونے والا ہو، تو باپ پوچھے، باپ کہے بیٹے سے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحہ، کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب بھی قرآن مجید میں ان کا ذکر آئے تو ذرا ان کی اس شخصیت کو اپنے سامنے، نظروں کے سامنے لا کر پھر قرآن مجید کی آیات پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم تو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، قانتا للہ حنیفا، اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرما بردار یکسوئی کے ساتھ، ولم یکن من المشرکین، اور ہرگز نہ تھے مشرکوں میں سے، شاکرا لانعمہ، نعمتوں پر شکر گزار انتہائی درجے کے، اجتباہ، اللہ نے ان کو چنا، وہداہ، اور ان کی ہدایت دی، ان کو رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پیروی کر ابراہیم حنیف کے طریقے کی علیہ الصلوۃ والسلام، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت، اس کے بعد فرمایا، اب وہ ذکر جو ہے ہفتے کے دن کا، وہ جو قریش ان کا یہودیوں کا معاملہ تھا اس کا ایک ریفرنس آ گیا، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کو بھی عبادت کے لیے جمعہ ہی کا دن دیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اصل دن جو ہے وہ یہی ہے، لیکن حسب عادت انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں جمعہ نہیں، ہفتہ کر دے ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی بھی فرمائی کہ اچھا ہفتہ لینا ہے تو پورا دن تم کاروبار نہیں کر سکو گے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتے کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بس بلا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھے واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کر، ان سے جھگڑا کر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ خوب واقف ہے ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ انسانوں کی 3 کلاسز کو جو دعوت و تبلیغ کے مختلف اسالیب ہیں ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ 3 کلاسز کون سی ہیں؟ سب سے پہلی کلاس تو ہے وہ لوگ کہ جو حکمت و دانائی کی بات کو سمجھتے ہیں اور عام لیول نہیں ہوتا ان کی سمجھ کا، بات کو پہلے سمجھتے ہیں پھر قبول کرتے ہیں۔ اس کے مخالف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بھیڑ چال چلتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں بالکل، کچھ ہوتے ہیں جو سادہ ہوتے ہیں بالکل، ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتا، جب بات خلوص کے ساتھ کی جائے تو سیدھی ان کی خلوص ان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے اور وہ اس کو قبول کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو بھیڑ چال پر چلتے ہیں، خود غور و فکر نہیں کرتے لیکن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ شخص، اکثر لوگ جو اس راستے پر چل رہے ہیں تو ہم بھی اسی راستے پر چلتے ہیں، اور اگر ان کا دل کبھی مطمئن ہو جائے کہ ہمارے جو امام ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بس صرف یہ معلوم ہو جائے، خود غور نہیں کریں گے لیکن کسی جگہ پر انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے امام جو ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو صحیح راستہ ہو۔ تو اس کے لیے 3 راستے دعوت کے فرمائے، ادعو الی سبیل ربک، اللہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلا، بالحکمت، دانائی کے ساتھ۔ اس کا ایک مطلب اس دانائی کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں انسان کو
دانائی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. نہیں، اس کو 3 کیٹیگریز میں 2 لیولز پر آپ سمجھیں اس آیت کو. پہلی تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں انسانوں کی جن کو تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے. انٹلیکچوئلز، اس کے بعد سادہ لوگ، اور پھر تیسرے نمبر کے جو بھیڑ چال پہ چلنے والے لوگ. دوسرا اسلوب اس کا یہ ہو سکتا ہے، یعنی پہلے میں تو آپ یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے جو عقل مند لوگ ہیں، حکمت و دانائی سے کام لینے والے لوگ ہیں، ان کو تو ان کے لیول پر جا کر، کوئی فلسفی ہے تو اسے فلسفے کی زبان میں بات سمجھائی جائے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو پڑھے لکھے جو ڈائلیکٹ ہے اس کے اندر بات کی جائے، جس کے اندر مختلف فلسفے اور مختلف جو بھی نظریات ہیں وہ گھر کر چکے ہیں، تو ان کے نظریات کی نفی کی جائے، جیسے قرآن مجید نے کی ہے، ایک ایک کر کے تمام غلط نظریات کی نفی کی ہے، تو انسان اس لیول پر جا کر ان سے بات کرے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں لیکن صرف غلط ماحول میں رہتے ہوئے ان پر غلط اثرات ہوتے ہیں، تو آپ ان سے ذرا دل کی اندر آپ جھانکیں ان کے، اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کریں ان کے ساتھ، تو بات ان کے دل میں اتر جاتی ہے. آپ کے دل میں بھی خلوص ہو، آپ دعوت لے کے جائیں خلوص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ایسا کلام آپ ان سے کہیں جو ان کے دل میں اتر جائے اور انہیں احساس ہو کہ اس شخص کو اپنی کوئی غرض نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی اگر آپ نے ایک وعد و نصیحت کی بات کہی، اس کے بعد چندہ مانگ لیا آپ نے، تو آپ نے ساری اپنی کیے پر پانی پھیر دیا. آپ کسی دوست کے پاس چل کر جائیں، اس کے ٹائم لیں، کال کریں پہلے کہ بھائی بہت ضروری بات میں نے آپ سے کرنی ہے، پھر اس کے گھر جائیے، پھر اس سے گھر جا کر اس سے بالکل ہارٹ ٹو ہارٹ 1 to 1 ٹاک کیجئے، اور کوئی بات آپ اس سے نہ کیجئے. اسے محسوس ہو کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آیا کسی اور کام سے تھا اور ساتھ یہ چلتے چلتے بائی دی وے یہ بات بھی کر گیا. نہیں، اسے محسوس ہو کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ کو ایک درد ہے کہ میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، آپ کو میرے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. جب یہ آپ اسے کنوے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، when this will click to him، کیا واقعی یہ شخص میرا خیر خواہ ہے، میرا ہمدرد ہے، اور میری خیر خواہی کے لیے چل کر میرے پاس آیا ہے، تو انشاءاللہ پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جائے گا اس سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بشرطے کہ دوسرا جو فریق ہے وہ بھی خلوص رکھتا ہو. ہاں، خلوص نہیں ہے تو پھر نبیوں کی بات جو تھرو نہیں ہوئی تو ہم کیا وہاں حیثیت رکھتے ہیں. تو خلوص ایک طرف سے بھی ہو، خلوص دوسری طرف سے بھی ہو. یہ ہے اصل میں موعظۃ الحسنہ، اچھا واعظ، اچھی نصیحت، ایسی بات کہنا کہ جو دل سے نکلے اور سیدھی دل کے اندر اتر جائے. اور اس کے بعد ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. وہ لوگ کہ جو انسانوں کے چودھری بنے ہوئے ہیں، انسانوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی دھاک ہے انسانوں کے اوپر. ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی سمجھتی ہے کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں، تو پبلک ڈائلاگ کے ذریعے سے انہیں کارنر کرنا، یہ ہے جدال بالحسنہ، اچھے طریقے سے جدال کرنا پبلک کے اندر کھڑے ہو کے. یعنی پہلا درمیانی کیا تھا؟ موعظۃ الحسنہ وہ ہے ہارٹ ٹو ہارٹ 1 to 1 بات کرنا. یا اگر مجمع کے اندر بھی بات کر رہے ہیں تو اس مجمع کے اندر بھی وہ انداز نہ ہو بات کرنے کا آپ اوپر سے بات کر رہے ہیں، نہیں، خواہ کھڑے آپ سامنے ہوں، پوڈیم کے اوپر کھڑے ہوں، خواہ بغیر پوڈیم کے کھڑے ہوں، خواہ سامنے آپ کرسی پر بیٹھے ہوں، یا ویسے آپ کھڑے ہوں، یا نمایاں ہو کر ایک طرف بیٹھے ہوں اور لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں. لیکن واعظ کے اندر یہ بات لازم ہے کہ اس میں بات جو ہے ایسا معلوم ہو کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا ہے کہ یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو مجھ سے اونچا نہیں سمجھ رہا. یہ واعظ کے اندر خاص بات ہے. اور یہی وہ چیز تھی کہ ہمارے صوفیاء نے ہند و پاک کے اندر خاص طور پر جو لوگ اسلام لائے، ہمارے آبا و اجداد، جن کو اقبال نے کہا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود. تو وہ کیا ہے؟ کافر ہندی. کہ آبا و اجداد تو ہمارے کیا تھے؟ وہ کافر تھے. لیکن کیسے ہوا؟ کچھ لوگوں نے ایسی یعنی سوز و گداز والی ان کی شخصیت تھی، ایسی نرم شخصیت تھی ان کی کہ بالکل جیسے مقناطیس ہوتا ہے لوگوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اسی طرح انہوں نے انسانوں کو اپنی طرف کھینچا اور ان کو اپنا بنا لیا. کس کے ذریعے سے؟ دل نشین مواعظ کے ذریعے سے، دل نشین واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کرتی چلی گئی. تو وہ ہے موعظہ حسنہ اور جدال بالحسنہ، ان کے مقابلے میں پبلک ڈائلاگ کے ذریعے ان کو کارنر کرنا، تاکہ ان کے فالوورز، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ سمجھ لیں کہ ہمارے لیڈر جیسے ہی ہم پر انہیں دھاک بٹھا رکھی تھی، وہ ان کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں، وہ مخالف کے دلائل کا جواب نہیں دے سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک مجادلہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جب نمرود کے دربار میں وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے. انہوں نے کہا کون سا رب تمہارا؟ انہوں نے کہا وہ جو
زندگی اور موت دیتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے. اس نے قیدی بلائے 2 جیل سے، اور ایک شخص جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اسے آزاد کر دیا کہ جاؤ گے تم آزاد ہو، اور ایک دوسرے قیدی کی گردن اڑا دی اور کہا دیکھو انا احیی و امیت، میں تمہارے سامنے دیکھو کر کے دکھا دیا کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر بحث نہیں کی، حالانکہ بحث ہو سکتی تھی کہ ان کی موت لکھی تھی اس طرح سے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ موت دے سکتا ہے. جھٹ پلٹ کر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اسے بھی موت دے دے، نہیں، بلکہ اسلوب بدل لیا، نئی مثال لے کر آئے. اچھا، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا، فاتح بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کے دیکھا. اگر تو سچا ہے اپنے اس کلیم میں کہ تو رب ہے آسمان اور زمین کا، فبہت الذی کفر، اب وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اب وہ کھسیانہ ہوا. تب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. اور انڈیویجول کے اعتبار سے سب سے پہلی بات کسی بھی شخص کے بات کرنے کے لیے، خواہ وہ مجمع ہو خواہ وہ انڈیویجول ہو، حکمت و دانائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. وزڈم کے ساتھ کب کون سی بات کرنی ہے، کب کوئی بات کرنی ہے، کب کوئی بات نہیں کرنی، کون سی بات کہنے کی ہے، کون سی بات کہنے کی نہیں ہے، کون سی بات کسی اوفینڈ کرے گی. فرام پرسن ٹو پرسن بات ویری کرے گی. اگر آپ حکمت و دانائی سے کام نہیں لیں گے تو وہ بات کہ جو ایک شخص سے کرنے کی ہے وہ دوسرے سے کر دیں گے، اور جو دوسرے سے کرنے کی ہے وہ پہلے سے کر دیں گے. اور موقع و محل کا خیال نہیں رکھیں گے، وقت کا خیال نہیں رکھیں گے. ایک شخص جو ہے وہ ایک دم جو ہے بڑی مصروفیت میں ہے، وہ جا رہا ہے دفتر سے دیر ہو رہی ہے، آپ اس وقت جو ہے وہ تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا، اس کو غصہ آ رہا ہوگا آپ پر، تو آپ کی بات جو ہے اس پر اثر نہیں کرے گی. ہاں، کوئی فارغ وقت نکال کر باقاعدہ اس سے وقت لے کر، الٹا اس سے جا کے بے شک چائے کا کپ بھی پئیں، پھر اس کو اپنے گھر میں اس کے بعد بلائیں. لیکن یہ ہے کہ ایسی کوئی انداز اختیار کرنا، نامناسب وقت میں بات کرنا، نامناسب بات کرنا، یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو حکمت کے خلاف ہیں. اور پھر انڈیویجول کے ساتھ وہ بات کے بعد دل میں اترنے والی ہو، اس کو احساس ہو کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ کو اور کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کی عاقبت سنوارنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ شے ہے کہ جو دعوت کے اعتبار سے ناگزیر ہے. اور پھر کبھی جب بات دلائل میں آیا تو دلائل میں آپ اس کے دلائل کا ترکی بترکی جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے. خاص طور پر انڈیویجول جو بھی مذاکرہ ہو انسان کا، اس میں انسان کو ٹیمپر لوز کرنا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، بلکہ موقف سخت سے سخت ہو لیکن لہجہ نرم سے نرم ہو. عام طور پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا موقف جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور ہمارا لہجہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. تو دعوت کے اعتبار سے یہ بہت نیگیٹو رول ادا کرتا ہے. تو ارشاد ہوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور اگر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم انہیں تکلیف دینا چاہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، تو تم ان کو تکلیف دو جیسے تمہیں ان کی طرف سے تکلیف ہوئی ہے. بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور دعوت و تبلیغ کے معاملے میں اللہ کے لیے صبر کر، اور تیرا صبر کرنا اللہ ہی کے لیے ہے. فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کافروں کے طرز عمل پر غمگین نہ ہو. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو پلاننگ تمہارے خلاف کر رہے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. والذین هم محسنون، اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. لنریہ، کیوں لے کر گئے ہم اپنے بندے کو؟ تاکہ ہم اس کو دکھائیں من آیاتنا، اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ تو بہت سننے والا، یعنی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے،
اور یہاں نوٹ کیجئے گا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاص عظمت کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابدیت کی حیثیت ہے اس کو نمایاں کرتا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ برسولہ لیلا، اس لیے کہ حضور کی یہ دو بنیادی حیثیتیں ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس میں بڑے لطیف نکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ عظمت والا مقام کون سا ہے، مقام بندگی عظمت والا ہے یا مقام رسالت عظمت والا ہے؟ ہمیں اپنے اعتبار سے جو ہمارا کم چھوٹا ظرف ہے وہی سمجھتا ہے کہ بندہ تو بندہ ہوتا ہے، رسول رسول ہوتا ہے، بندے تو ہم سب ہیں، رسول ہونا جو ہے یہ اعلیٰ مقام ہے۔ حالانکہ غور کیا جائے تو ابدیت کا مقام جو ہے وہ رسالت کے مقام سے بہت اونچا مقام ہے۔ مجھے اقبال نے کہا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ یعنی غیر اللہ کی غلامی اور عبدیت یہ تو توہین کی بات ہے اور عیب کی بات ہے، لیکن اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی، اس سے بڑی عظمت کی بات تو ہے ہی کوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ ابدیت کا رخ جو ہے یہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ کس کے بندے؟ اللہ کے بندے، گویا اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، بندہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، جبکہ رسالت کا رخ جو ہے وہ انسانوں کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا لیکن جا کے در رہا ہے انسانوں کی طرف۔ اسی کو علامہ اقبال نے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کوٹیشن کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی ہے اپنے لیکچرز میں کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا معراج پر ان الفاظ میں کہ وہ حضور ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں اتنی اونچے مقام پر پہنچے اور پھر واپس آ گئے۔ کبھی مجھے وہاں جانا نصیب ہوتا تو میں کبھی واپس نہ آتا، اس لیے کہ وہ مقام اللہ کا انتہائی قرب، اللہ سے ہم کلامی اور معراج وہ کیا ہے؟ وہ بندگی کی انتہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، نیچے آئیے، اور نیچے آتے ہی کیا ہوا؟ طائف کا سفر درپیش تھا۔ ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا جو 10 سال میں نہیں ہوا تھا۔ لیکن دوسرے اعتبار سے غور کریں گے تو بندگی لذت کے اعتبار سے اور انجوائمنٹ کے اعتبار سے مقام بندگی اونچا ہے، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی، جو اوور اینڈ ابو دیٹ ہے وہ کیا ہے؟ بندگی کی انتہا ہوئی تو رسالت کا گویا آغاز ہو گیا، رسالت کے کام کا، کہ نہیں جاؤ۔ اب اس میں پھر آپ اس کو جوڑیں گے واپس، حضور واپس آ کر کیا کرنے کے لیے گئے؟ یعنی اگر ان کی بات کو مان لیا جائے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو پھر تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہی آ کر جڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا ایڈیشن ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجود آئے۔ ایک انڈیویجول کے اعتبار سے انسان جس بلندی پر جا سکتا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں انسان پہنچ گیا۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو وہ جو ابدیت کا معراج تو ہو گیا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر اس سے آگے بھی گئے تو بندگی کا معراج ہو گیا، بندگی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی، جنت کو پہنچ گئی۔ اب واپس کیا کرنے آئے؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے کہ اللہ میں تجھ سے تنہا نہیں ملنا چاہتا، میں اپنی پوری قوم کو اور میں پوری بنی نوع انسان کو ساتھ لے کر تیرے پاس حاضر ہوں گا، تیرے ساتھ لا کر ملا دوں گا۔ یہ وہ مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے غور کیجئے گا کہ جہاں وہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ خلت ہے اور وہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی ایک دوسری چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ 1 مربع فٹ زمین پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دین قائم نہیں کر سکے۔ سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب دنیا میں برپا کیا اور انسانوں کو کیا دیا؟ صرف واعظ و نصیحت پر بس نہیں کی کہ تم انسان بن جاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ اور ایسا کر لو اور ویسا کر لو، نہیں، وہ بھی کیا۔ اس کے نتیجے میں جو جماعت، جو لوگ میسر آئے ان کو منظم کیا، ان کو ایک جماعت بنایا، بنیان مرصوص بنایا، اور پھر ٹکر لی باطل معاشرے کے ساتھ اور اس کو پاش کر دیا باطل نظام کو، اور پھر اللہ کے دین کو قائم کر دیا۔ وہ عدل جو اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا تھا، وہ حقوق جو اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کیے تھے، وہ حقوق ان کی دہلیز پر پہنچا دیے، ان انسانوں کی دہلیز پر پہنچائے، خواہ وہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ کوئی کافر تھا اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ مل گیا، اور کوئی مومن تھا تو اسے تو بہرحال حصہ ملنا ہی تھا، لیکن کافر تک کو حصہ مل گیا۔ کیوں؟
اس زمین پر امن قائم ہو گیا، اس زمین پر عدل قائم ہو گیا، انسانوں کے حقوق انسانوں کو مل گئے اور ظلم ختم ہو گیا انسانیت کے اندر سے اور زمین کے اوپر سے۔ یہ وہ کمال تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، معراج میں عبدیت اپنی انتہا کو پہنچی، لیکن رسالت کا کام تو ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اگر کام ختم ہو چکا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے واپس آتے؟ کام ختم نہیں ہوا تھا، یعنی جو مقام عبدیت ہے وہ تو اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، لیکن کار رسالت ختم نہیں ہوا تھا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھنا۔ وکیل واو کاف لام کا مادہ آتا ہے، اسی سے توکل بنا ہے، باب تفاعل میں توکل، کسی کو میرے سوا تم کارساز نہ سمجھنا۔ اور یہ بھی توحید کا ایک خاصہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض پہلوؤں سے تو موحد بن جائے اور بعض پہلوؤں سے موحد نہ بنے۔ توحید کامل اللہ کو درکار ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھا جائے، کسی کو حاجت روا نہ سمجھا جائے، کسی کو مشکل کشا نہ سمجھا جائے۔ اسی کے پھر آگے وہ تقاضے ہیں کہ انسان کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے یہ نظر نہ باندھے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، وہ اصل میں ایک وحدت ہیں۔ تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اسی کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم نہ سمجھا جائے، کسی اور کا حکم نہ مانا جائے، کسی اور سے محبت نہ کی جائے، کسی اور سے التجا نہ کی جائے، کسی اور سے مدد طلب نہ کی جائے۔ اب یہ سب اسی توحید کے مظاہر ہیں۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ ان لوگوں کی اولاد تھے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح ہمارا بندہ جو تھا وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے حکم دے دیا تھا، لکھ دیا تھا، کہہ دیا تھا بنی اسرائیل سے کتاب کے اندر، کیا کہہ دیا تھا، لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور 2 ہی مرتبہ تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب ہمارے ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ جائے گا، باسنا علیکم، پہلے وعدے کا وقت آیا، باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید، تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے ایسے لوگ کہ جو بڑے جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، اور وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ یہ نیبوکڈنیزر تھا جو بابل سے آیا تھا، اور 587 بیفور کرائسٹ یعنی BC میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل اس نے یہ حملہ کیا تھا، اور اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور اس کی جڑوں میں بھی ہل چلا دیا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، اور پھر ہم نے تم پر باری لوٹا دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد فرمائی مال اور اولاد سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہاری نفری بھی بہت زیادہ کر دی۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم انسان بنو گے تو أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، تو اپنے بھلوں کے بنو گے، تم اچھی حرکتیں کرو گے۔ بالکل صحیح ترجمہ وہی بنتا ہے بام آغا، اگر تم انسان بنو گے تو اپنے ہی بھلے کو بنو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے، برائی کا راستہ اختیار کر دو گے تو فلاح، تو اس کا وبال بھی تمہیں پر آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب آیا دوسرے وعدے کا وقت، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، یعنی ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں ایسے داخل ہوئے جیسے کچھ لوگ پہلے داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موقع دیا کہ وہ آئے اور
آئیں اور تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، مسجد میں اس طرح داخل ہوں جیسے پہلے نبوکدنصر داخل ہوا تھا، اور تم پر غلبہ پائیں، اور جو چیز جس پر وہ غالب ہوں، جو ان کے ہتھے چڑھے، اس کو تباہ کر دیں۔ اور یہ رومن ٹائٹس تھا جو سن 80 عیسوی میں حملہ آور ہوا فلسطین پر، اور اس نے فلسطین کا بالکل اس کے رہنے والوں کا کچوبر نکال دیا۔ عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کیا جب کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور دیکھو وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے زیادتی کی، عُدْنَا، تو ہم بھی تم پر زیادتی کریں گے۔ اگر تم حد سے بڑھے تو پھر ہم بھی حد سے بڑھیں گے، پھر ہم بھی نرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے ایک قید خانہ بنا کر۔ یہ جو کہا عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو سزا دے کر کوئی خوشی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے اسے اپنے بندوں کو معاف کر کے، خوشی ہوتی ہے اسے اپنے بندوں پر رحم فرما کر۔ اسی پر جگر نے کہا ہے کہ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کے چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ وَإِنْ عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا۔ تو کیا ہے؟ انسان کی اپنی کرتوتیں ہیں۔ اگر ایک قوم بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس قوم کو رنگ لائے گا، اور اگر کوئی قوم بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ چوز کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اسے تباہ کرے گا اور اس کی گوشمالی کرے گا۔